اب بر اعظم ہو گیا، 7 بر اعظم ہیں. اب بحر اعظم کہہ رہے ہیں. بحر اعظم کتنے ہیں؟ بر اعظم کتنے تھے؟ بر اعظم 7 اور بحر اعظم 5. تو بر اعظم 7 ہیں اور بحر اعظم 5. تو بر اعظم کے بارے میں تفصیلی گفتگو جو ہے مختصراً ان کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری ہمیں مل گئی کہ ایشیا، یورپ، امریکہ، جنوبی امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، کینیڈا، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا وغیرہ. تو ان کے بارے میں ہمیں تھوڑی بہت جانکاری مختصراً معلوم ہو گئی کہ یہ خشکی کے بر اعظم ہیں. تو خشکی کے بر اعظم کتنے ہیں؟ 7 ہیں. اسے ذہن نشین بھی کرنا ہے کہ یہ جو خشکی کے بر اعظم ہیں اس کو یاد رکھیں تاکہ کبھی بھول نہیں جائیں. کیا کیا ہیں؟ ایشیا، یوروپ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، انٹارکٹیکا. تو یہ ساتوں ہمیں ہمیشہ یاد رہنا چاہیے. اکثر ذہن سے نکل جاتا ہے لیکن یاد رکھنے سے فائدہ ہوگا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ خشکی کے بر اعظم ہے. چلیے آج ابھی یہ ہو چکا ہے بر اعظم. اب بحر اعظم. بحر کہتے ہیں کس کو؟ سمندر کو. اب تو چھوٹے چھوٹے سمندر بھی ہوتے ہیں، بڑے سمندر ہوتے ہیں. تو بحرے اور اعظم کسے کہتے ہیں؟ بڑے کو، بڑا. یہ بر اعظم ہوا یعنی وہ جگہیں کہ جو زمینی اعتبار سے بہت زیادہ بڑے ہیں. اب یہ بحر اعظم جو دریائی اعتبار سے، جو سمندری اعتبار سے بہت بڑے بڑے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ بحر اعظم کتنے ہیں؟ 5 ہیں. ایک کیا ہے؟ بحر الکاہل. کیا ہے؟ بحر الکاہل. نمبر 2 بحر ہند. نمبر 3 بحر اوقیانوس. 4 بحر منجمد شمالی. اور 5واں ہے بحر منجمد جنوبی. بحر منجمد جنوبی. اب منجمد کے کیا معنی ہیں؟ منجمد کے معنی ہے جم جانا، جو جمع ہوا. تو کہہ رہے ہیں کہ پہلا کیا ہے؟ بحر الکاہل، بحر ہند، بحر اوقیانوس، بحر منجمد شمالی اور بحر منجمد جنوبی. کہہ رہے ہیں کہ سمندروں سے ہمیں بہت فائدے ہیں. کس سے؟ سمندر سے. کہہ رہے ہیں کہ سمندروں سے ہمیں بہت فائدے ہیں. ان سے پانی بھاپ بن کر اوپر اٹھتا ہے جو ہواؤں کے ذریعے زمین کے خیتوں تک پہنچ کر برس جاتا ہے.
سمندر کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ بھاپ بن کر یہ اٹھتا ہے اور ہواؤں کے ذریعے سے زمین پر برستا ہے۔ اس کے علاوہ مچھلیاں، موتی، سیپ، گھونگھا وغیرہ بھی سمندر کی گہرائیوں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ غوطہ خور سمندروں کے سینے کو چیر کر کے سمندر کی گہرائی سے یہ موتی، سیپ، گھونگھا اور بہت سارے خزانے جو سمندروں میں پائے جاتے ہیں وہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نکال کر کے لے کر کے آتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ سمندروں سے ہمیں بہت فائدہ ہے، اور اس لیے کہ یہ سمندر میں کیا پایا جاتا ہے؟ بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اور یہ پانی جو ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے وہ بھی وہ ہے۔ تو یہ جو سمندروں کے پانی ہوتے ہیں وہ بھاپ بن کر کے آسمان پہ جاتے ہیں، اور وہاں بادل کے ذریعے سے، ہواؤں کے ذریعے سے یہ ہماری زمین پہ، اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس سال بارش نہیں ہوتی سمجھ لیجئے کہ قحط پڑ جاتا ہے، تو بارش کا برسنا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر بارش نہ برسے تو ہمارے لیے کھانے کا انتظام نہ ہو سکے۔ بارش کی وجہ سے ہی ہم زندہ بھی ہیں، اس لیے کہ بارش اگر نہ ہو تو ہمارے کھانے پینے کی چیزیں میسر نہ ہو سکیں۔ خیر، سمندروں کی گہرائیوں سے حاصل کیے جاتے ہیں جو بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ آپ کا لیسن ختم ہو گیا۔ اب الفاظ و معنی ہے، یاد کرنا ہے۔ دریا، ندی، تصور، خیال، خطے، علاقے، تقسیم، بانٹنا، بیشتر، زیادہ تر، سیاہ فام لوگ، کالے افراد، تحقیق، جانچ پڑتال۔